وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے کہ ان کی رائے داڑھی رکھنے کے حوالے سے کیا تھی۔ ایک مشت سے زائد داڑھی کو کاٹا جا سکتا ہے یا نہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے انہوں نے پیش کی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں دین میں کوئی بھی شخصیت حجت نہیں ہے۔ حجت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اس کے علاوہ کسی ایک صحابی کی بات جو سنت کے مخالف ہو اسے بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ علماء تو پھر علماء ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی دو آراء سے تقریباً تمام علماء ہی ان کی خلاف ورزی کرتے آئے ہیں۔ ایک تو وہ عورت کے چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے، دوسرا داڑھی کا معاملہ ہے۔ تو اس میں ہم ان کی اجتہادی خطا کہہ سکتے ہیں یا ان کی ذاتی رائے کہہ سکتے ہیں۔ باقی شرعی طور پہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ داڑھی کا ایک بال بھی کاٹنا، کھینچنا، نوچنا یا پھر داڑھی کا خط یا پھر اسے لپیٹنا بالوں کو، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے یکسر خلاف ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع صرف اور صرف منزل من اللہ چیز کی ہے۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی نازل ہوئی ہے صرف اس کی اتباع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر نبی بھی اپنی طرف سے کبھی بات کر دیں، جس طرح آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شہد کو حرام قرار دے دیا تو فوری طور پہ آیت آ گئی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی ذاتی رائے بھی نہیں چلے گی، چلے گی وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی۔ یہی معاملہ صحابہ کا ہے، یہی معاملہ تمام تابعین، تبع تابعین اور پھر آگے ائمہ اور علماء کا ہے۔ لہذا اسے شیخ البانی رحمہ اللہ کی ذاتی رائے کہا جائے گا۔ باقی شرعی طور پہ داڑھی کا میں نے ذکر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، ارخو، اوفو، اعفو اور وفرو، اس طرح کے کئی الفاظ ہیں۔ سب کو ملائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھانا ہے، لٹکانا ہے، وافر کرنا ہے، ان کو جتنی بھی آئیں رکھتے جانا ہے۔ کانٹ چھانٹ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، خواہ کوئی عالم بھی اس کے جواز کا فتویٰ کیوں نہ دے دے۔